نحمد و نصلی علی رسولک الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں پہلے ایک ٹی وی چینل پہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیٹھ کر فضائل علی پر بیان کر رہے تھے۔ اچھی باتیں ہو رہی تھی، مزہ بھی آیا ہمیں، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے۔ 21 رمضان تھا، آپ کی شہادت کا دن تھا، اور 21 رمضان المبارک میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کو شہید کر دیا گیا، مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن المعجم لعنتی، جس نے آپ کو ضرب لگائی یہاں پر سر پہ، اور آپ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے فضیلت بری ہے، بخاری مسلم بھری پڑی ہے۔ آپ کی فضیلت کا کوئی نہ انکاری ہے نہ ہو سکتا ہے، کم از کم مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے 2 حدیثیں بیان کروں گا، اس کے بعد اس ویڈیو کی طرف جائیں گے جو میڈیا چینل پہ یہ بات ہوئی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی میرے لیے تیری نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا، موسیٰ کے لیے ہارون کیا تھے؟ اس کے لیے قرآن دیکھیے آپ۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ ہم تیرے بھائی کے ذریعے تمہارا ہاتھ مضبوط کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی جو مدد تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ نے اپنے لیے اپنا بھائی بنایا، اور کہا کہ وہ تیری نسبت میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر فرمایا، ایک اور حدیث آتی ہے کہ علی سے محبت رکھے گا نہیں مگر مومن، مسلمان مومن ہی علی سے محبت رکھے گا، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس چیز کا انکاری نہ مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے، ورنہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ خارجی ہیں، نازبی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا انکاری ہو۔ یہاں تک بات اہل سنت والجماعت کا اس چیز پہ اجماع ہے، اور آپ خلیفہ راشد ہیں، اور آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور یہ امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اس پہ پورا اہل سنت والجماعت اجماع ہے کہ آپ امت کے خلیفہ 4 ہیں اور خلیفہ راشد ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف جو موضوع انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے روایتی انداز میں بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو امیہ کے ممبرز پر گالیاں دی گئیں۔ شاکنگ بات، ایسا شاکڈ کر دیا لوگوں کو، ایسے تھے بنو امیہ میں کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولیں گے نہیں حضرت عثمان، حضرت معاویہ، بولا ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں بھائیوں، کوئی ایک گالی بھی نہیں دی گئی، جھوٹ اور فریب کی ایک مثال قائم کی گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے، اور یہ روافض کی چال ہے کہ وہ صحابہ کو ہر وقت بدنام کرنے کے لیے طرح کے فعل اٹھاتے ہیں۔ 1-2 روایتیں لے آتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری جرح کی ہوئی ہے محدثین نے، اور بہت سارے اس میں تحفظات ہیں جو روایت پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور روایت اگر صحیح بھی ہوتی ہے تو اس کو دوسری روایت سے چیک بھی کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے مسئلے ہیں بھائی، راویوں کا مدلس ہونا بھی ہے، فلاں راوی کی ذہانت کا مسئلہ تھا، فلاں راوی جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بات کر دیتا تھا، یہ ساری جرات ہیں ہر معاملے میں، ہر حدیث میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جرح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے، معاملات ہیں یہاں پہ بھی بہت ساری جرح ہیں اس حدیث پہ، لیکن ہم اس چیز کو ابھی ڈکلیئر نہیں کریں گے کیونکہ یہ عام بندے کے سمجھ سے بالاتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عالم دین بتا سکتا ہے کہ کس چیز کون مدلس ہے، کون کیا ہے، یہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا،
ٹھیک ہے، اس میں بھی بڑی قسمیں ہیں. اس کے لیے آپ پھر 18 سال کا کورس کریں. ٹھیک ہے نا، 18 سال کا ایک جگہ ہے، 9 سال کا بھی ہے، 7 سال کا بھی ہے. کورس کرنا پڑے گا، ساری زندگی آپ نے اس میں لگانی پڑے گی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اب اس چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ کیا آتا ہے کہ میں ایک دلیل دوں گا، عقلی دلیل. میں یہ بات نہیں کروں گا کہ وہ حدیث میں یوں تھا اور یوں حدیث کے الفاظ یوں تھے اور یوں ہیں اور اس میں یہ روایت کو یوں ڈالا گیا اور اس میں فلاں راوی کا نہیں. میں ایک سیدھا اور سادہ سوال کروں گا ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ممبر رسول پر حضرت علی کو گالیاں دی گئی ہیں اور بنو امیہ کے لوگ ممبر پہ گالیاں دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ان سے ایک سوال کروں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ یہ جو لفظ نکالتے ہیں، ان سے ایک سوال ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت حضرت حسن نے سونپی تھی کہ نہیں سونپی تھی؟ کیا حضرت حسن نے ان سے صلح کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کیوں کی تھی؟ آج کا ایک ہم جیسے، ہم تو اتنے غیرت مند نہیں ہیں بھائی، لیکن ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اگر میرے باپ کو کوئی گالی دے میں اس کی شکل نہ دیکھوں، میں اس کی شکل نہ دیکھوں. میں تو اتنا غیرت مند نہیں ہوں، علی حسن حسین کی طرح غیرت مند نہیں ہوں بھائی. بہت چھوٹا آدمی ہوں، وہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، وہ بہت بڑی ہستیاں ہیں بھائی. ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں. ہم اتنی غیرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی شکل نہ دیکھیں جو ہمارے باپ کو گالیاں دیں. وہ آپ ماد اللہ حضرت حسن حسین پہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو عقل نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے معاوضہ لیتے تھے بھائی. تو کیا وہ اپنے باپ کو گالیاں دینے والے سے کوئی معاوضہ لے سکتا ہے؟ یار کوئی عقل تسلیم کرتی ہے یہ باتیں. ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات آپ کو میں پوچھوں، ایک سوال ایک اور کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، جو چھوٹی سی بات ہے، آپ بخاری اٹھائیں. حضرت حسن کی طاقت زیادہ تھی، حضرت معاویہ نے ڈر کے مارے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ آئے حضرت معاویہ کے بعد کہ بھائی یہ تو اتنی بڑی جنگ فوج ہے، ہمیں قتل کر دے گی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح نامہ بھیجا. حضرت حسن کو اگر حضرت معاویہ سے اس چیز کا اختلاف ہوتا تو حضرت حسن حملہ نہ کر دیتے اور تباہ نہ کر دیتے ان کو. اگر کیونکہ حضرت علی کو گالی دینے والے کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ یہ سمجھتے ہو کہ وہ حضرت حسن نے، کیونکہ ان کے والد کا معاملہ تھا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی مسلمانوں کے لیے. او بھائی، ایمان کا حصہ ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن. یہ ایمان کی بات ہے. آپ کہاں کی بات کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ ایمان کی بات ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں، یہ مسلمانوں کے ایمان کی بات ہے، حضرت حسن کے ایمان کی بات ہے. حضرت حسن کے لیے بھی ایمان کا حصہ ہے کہ علی سے محبت رکھنا، صرف میرے اور آپ کے لیے تھوڑی ہے. تو حضرت حسن ایسے شخص کو کیسے ہے نا وہ بنا سکتے ہیں امیر اپنا؟ کیسے ان کو حکومت دے سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں، یہ ساری فضولیات، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارا کا سارا پلندہ بنایا گیا روافظ کی طرف سے تاکہ صحابہ کے بیچ میں ہمیں بدگمان کیا جائے. اللہ کے ولیوں، ان چیزوں میں نہیں پڑو. جمل و صفین، ان چیز میں کچھ نہیں رکھا بھائی، اس میں کچھ نہیں رکھا. میں ایک چھوٹا سا سوال ایک اور کرتا ہوں آپ سے، کیا امت میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا فلسطین کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا مسلمان جو برما میں مر رہے تھے وہ مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا اہل شام کے حالات سدھر گئے؟ کیا یہ مسئلے حل ہو گئے؟ کیا یہ مسئلے حل ہو گئے ہیں بھائی؟ آپ سے اس چیز کا سوال کیا جائے گا کہ جب کشمیر پہ عورتیں لٹ رہی تھیں، کشمیر میں بچے شہید ہو رہے تھے، جب کشمیر میں لوگ مر رہے تھے، جب برما میں لوگ مر رہے تھے، جب شام میں لوگ مر رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ سوال ہوگا ہم سے. یہ سوال نہیں ہوگا کہ جمل و صفین میں کون حق پہ تھا اور کون نہیں تھا. کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ سوال ضرور ہوگا آپ سے. تو بھائیوں، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. ان فضولیات، ان فضول لوگوں کی ان کا کام تھا. مارکیٹنگ میں ایک ورڈ ہے NWOM، نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ. یہ مارکیٹنگ ہے. جو جتنی نیگیٹیوٹی پھیلائے گا وہ اتنا مشہور ہوگا. آج دیکھیں جتنی نیگیٹو ویڈیوز ہیں وہ سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہیں. وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جو نیگیٹو بات کرتا ہے اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے. وہ اسی لیے کہ لوگ اسی چکروں میں پڑ جائیں. جمل و صفین یہی ہوتا تھا. آپ تاتاریوں کے دور میں بصرہ اور عراق میں کیا ہوتا تھا؟ وہ ایک مناظرے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سوئی کے کھڈے میں سے وہ کیا بولتے دنیا نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا. تو یار اس طرح کے مناظرے پہلے ہو چکے. کام یہ فائدہ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہونا. ارے بھائی، اپنے آپ کو مضبوط کرو.
چائنا ہم سے آگے نکل گیا، ہمارے بعد آزاد ہونے والا، ہمارے بعد ہے نا اس کی معیشت کھڑی ہوئی، آج وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ آج انڈیا کو یہ چائنا آنکھیں دکھاتا ہے۔ ہم لوگ ایمان کی طاقت ہونے کے باوجود بھی کشمیر آج تک نہیں لے سکے، بلکہ بنگلہ دیش کھو دیا۔ اللہ کے ولیوں، ان چکروں میں نہیں پڑو، یہ فضول مولوی حضرات ہمیں پھنسا رہے ہیں۔ ان فضول مولویوں کے بجائے اچھے مولویوں کی طرف جاؤ، جیسے منظور مینگل صاحب ہیں، اس طرح کے لوگوں کے پاس جاؤ۔ یہ لوگ ہیں، یہ عالم ہیں، یہ دیندار طبقہ ہے، ان کے پاس جاؤ۔ ان فضولیات کے پاس اور ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ جو آپ کی غیرت کو ختم کر دیں، جیسے کہ ہستیاں ہیں ہمارے ادھر کچھ لوگ، اب میں نام لوں گا تو پھر وہ مسئلہ چل جائے گا، جس نے یوسف علیہ السلام کی بھی گستاخی کر دی تھی، پھر اس کے حق میں دوسرے لوگ اس کی مدد کرنے آ جاتے ہیں ہمارے ادھر، تو اللہ معاف کرے وہ، کیونکہ مسلکی معاملہ ہے۔ لیکن قربان جاؤں مفتی منظور مینگل صاحب پر اور ان کی جوتیوں پر، اور مفتی ضرب علی خان صاحب پر، ان کی جوتیوں پر اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت فرمائے۔ انہوں نے حق بات بیان کی اور کہا یہ جھوٹ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کی گستاخی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ایسے علماء آج بھی ہمارے بیچ میں زندہ ہیں۔ اللہ مفتی مینگل صاحب کو زندگی عطا فرمائے اور کروڑوں رحمت فرمائے مفتی ضرب علی خان صاحب کی قبر پر۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایسے علماء سے تعلق رکھے جو غیرت کی بات کرتا ہو، جو فائٹر ہو، جو ہمیں دین کی اصل بتاتا ہو۔ آپ ان چکروں میں نہ پڑے، جنگ جمل صفین سے کچھ نہیں ملے گا بھائی، نہ آپ سے یہ سوال ہونا ہے نہ مجھ سے یہ سوال ہونا ہے، کیوں ان چکروں میں پڑ رہے ہو، کیوں ان فضولیات میں پڑ رہے ہو۔ یہ دلیل بھی میں ہرگز نہ دیتا، مگر میرا خون کھول اٹھائے کہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں۔ ہمیں جانا ہے ٹیکنالوجی کی طرف، ہمیں اپنی طاقت کو بڑھانا ہے۔ مسلمان کو معیشت پہ قابض ہونا چاہیے، جیسے صحابہ ہوئے۔ ہم کہاں ہیں؟ صحابہ نے منڈیوں پہ قبضہ کر لیا، صحابہ نے منڈیوں پر، ہتھیاروں پر، صحابہ اس طرح سے تیاری کرتے تھے جنگوں کی، اور مسلمان سب پہ قابض ہوتے تھے۔ مسلمان سب پہ قابض کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ زبردستی حملہ کر دے، مسلمان اپنی اسی طریقے سے کہ منڈیوں پر قبضہ کر لیں، منڈیوں پر اپنے روب بیٹھائیں، اپنی معیشت کو بڑھا دیا اتنا کہ لوگ ڈرتے تھے کہ یار مسلمانوں سے پنگا لیں گے تو ہمارا آج امریکہ کے ہم لوگ چکروں میں پڑے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے ہم احسان و تلے دبے ہوئے۔ کیوں دبے ہوئے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہی نہیں، ہم انہی چکروں میں پڑے ہوئے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، جنگ صفین، جنگ جمل، ہم لوگ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، پیٹ کے نیچے باندھنا ہے، یہاں کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بھائی ان چکروں میں کیوں پڑے ہو یار؟ مسلمان بن کے جی نہیں سکتے؟ مسلمان بن جاؤ، اللہ کے واسطے مسلمان بن جاؤ۔ اس وقت معیشت کی حالات تباہ کن ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ آج تک ہم نے اپنے ملک میں ایک گاڑی تک نہیں بنا پائے، ہم اپنے ملک میں سوئی تک نہیں بنا پائے۔ آج تک ہم اپنے ملک میں موبائل فونز ڈیولپ نہیں کر پائے۔ آج بھی ہم یہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، یہ چیزیں کہ ہمارے ملک میں بننی چاہیے، ہمیں ایسی ترقی کرنی چاہیے۔ ہمارے ادھر ٹیلنٹ ہے، لیکن ٹیلنٹ کو انجینئرز جیسے ایسے انجینئر جن کو چاہیے تھا کہ انجینئرنگ سکھائیں، انہوں نے جمل و صفین سکھایا، جمل و صفین سکھا دیا ہمیں، اور فضولیات والی باتیں جس سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ کچھ ہے۔ جو معاملہ ہو گیا سو ہو گیا، اب ختم کرو۔ کیا مطلب اس سے بات کرنے سے کیا تمہیں قیامت آ جائے گی؟ کیا آ جائے گا؟ مطلب کیا اگر کسی نے یہ ثابت کر دیا کہ گالیاں دی تو بھی کیا ہو جائے گا، اور اگر نہیں دی تو بھی کیا ہو جائے گا؟ آپ سے یہ سوال ہونا ہے، نہیں ہونا تو پھر فضولیات میں کیوں پڑے ہیں ہم لوگ؟ بھائی ہم سے سوال ہونا ہے کشمیر کا، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، ہم سے کشمیر کا سوال، ہم سے فلسطین کا سوال ہونا ہے، ہم سے کشمیر کا سوال ہونا ہے، ہمیں برما کا سوال ہونا ہے، ہم سے شام کا سوال ہونا ہے، ہم سے ان فضولیات کا سوال نہیں ہونا۔ تو اللہ کے واسطے ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ یہ ٹی وی پہ آ کر صرف اپنا پیٹ کا پالتے ہیں، اپنے پیٹ کو کما رہے ہیں۔ ان کی گاڑیاں دیکھو، ان کے پاس ٹائم دیکھو، گاڑیاں دیکھو، ٹائم دیکھو، تو آپ یہ دیکھ کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ مسلمانوں کو بیک فوٹ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، یہ پتھروں کے دور پہ لے جانا چاہ رہے ہیں دوبارہ سے۔ ہمیں پتھروں کے دور میں نہیں جانا، ہمیں انجینئر بننا ہے۔ اور انجینئر یہ نہیں محمد علی مرزا جیسا بھائی، انجینئر جو ہمارے ادھر گاڑیاں بنائے، موبائل بنائے، ہمارے ادھر یہ سفین و جمل نہ بنائے، بیوقوف نہ بنائے لوگوں کو انجینئر بن کے کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور 2-3 انگریزی کے الفاظ بول کے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ایک کریٹیکل حدیث اور انٹرنیشنل نمبرنگ اور یہ اور وہ اس میں نہیں ہوتا بھائی۔
ہمیں انجینئر بننا ہے تو گاڑیاں بنانی ہے. ہمیں ڈاکٹرز، کیوں ہمارے ڈاکٹرز اس لیول کے نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے مریضوں کو کینسر کے لیے یا دل کے سوراخ کے لیے یا بھارت جانا پڑتا ہے؟ بھارت جانا پڑتا ہے یار. کیوں ہم لوگ یہاں پہ ایسی چیزیں نہیں لے کر آ سکے؟ اس لیے اللہ کے واسطے ان چیزوں میں جاؤ. ترقی یافتہ ملک بننا ہے تاکہ ہمارا کشمیر بغیر لڑے ہمیں مل جائے گا. آپ کو پتہ ہے ہم اپنی قوت کو ایسا بڑھا دیں گے نا. آپ دیکھیں فتح مکہ کیسے ہوا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کیسے ہوا. جنگ ہوئی اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایسا ڈیولپ کر دیا، وہ جنگ ہی نہیں کی انہوں نے. پھر سب مسلمان بھی ہونے گئے الحمدللہ. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بعد میں انہوں نے دیکھا ڈیولپ کرتے ہیں. یہ مسلمان تو ڈیولپنگ کی طرف جاتا ہے، مسلمان تو ترقی کی طرف جاتا ہے. مسلمانوں نے بیڑی بیڑا جہاز سب سے پہلے مسلمانوں نے جنگ جیت کے بنائے. دنیا میں یہ کام نہیں ہوا تھا، مسلمانوں نے شروع کیا. مسلمانوں نے بیڑی بیڑے کے جنگی جہاز بنائے. اور آج مسلمان کہاں پھنس گئے؟ ان جنگ سفین و جمل میں. اس سے کیا ملے گا بھائی؟ کچھ نہیں ملنا. صحابہ سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے اوپر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تم سے یہ سوال نہیں ہوگا. اللہ کے واسطے ان چکروں میں نہیں پڑو. یہ انجینئر کا راستہ ہے، جھوٹ کی طرف لے کے جانا، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جانا. اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے مانگو. اور ہمیں کشمیر، فلسطین اور برما، شام، ہمیں ان کا سوچنا ہے. ہمیں ہمارے ملک کا بھی سوچنا ہے. ہمارے ادھر بے حیائی کا سوچنا ہے. ہمارے ادھر یہ فضولیات ختم ہو جائے. ہمارے ادھر چور حکومتیں جو آتی جاتی ہیں، ہر کوئی کسی کو ہم چور ہی کہتے ہیں. کوئی نیک صالح حکومت سے اللہ سے مانگنا ہے. اسی چیزوں میں جاؤ بھائی، ان چکروں میں نہ جاؤ. اس میں کچھ نہیں رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.